اللہ دے کے دعا کرنی جائز ہے؟ وسیلے کے بغیر تو خیر دنیا کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا، ہر کام میں وسیلہ ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ وسیلے جائز ہوتے ہیں اور کچھ وسیلے ناجائز ہوتے ہیں۔ مطلق وسیلے سے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ ہاں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کے بغیر یا وسیلے کے ساتھ دعا کرنا کیسا ہے، تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زندہ شخص کا وسیلہ، کہ آپ کسی بزرگ کے پاس گئے اور وہ بزرگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ نے اسے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میرے لیے دعا کیجیے۔ جس طرح صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے سامنے درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے، تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے۔ یہ وسیلہ ہے جو زندے کا وسیلہ ہے۔ ایک ہے فوت شدگان کا وسیلہ، کہ جب دنیا سے وہ بزرگ چلا جاتا ہے، اب میں اس سے درخواست کروں، مثلا میں یہاں سے بیٹھ کر بغداد والے کو پکاروں، تو اس کے لیے یہ بھی لازم آئے گا کہ میں یہ عقیدہ رکھوں کہ بغیر ٹیلی فون کے، بغیر کسی ذرائع کے وہ میری آواز کو وہاں سن رہا ہے، جبکہ اتنے فاصلوں پر بغیر کسی ذریعے اور سبب کے سننا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ تو پہلے تو میں یہاں یہ غلطی کروں گا اپنے عقیدے میں کہ یہ بات مانوں گا کہ وہ بھی میری سن رہا ہے۔ دوسرا، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو دنیا کی ہر زبان جانتا ہو۔ اب کوئی انگریز پیر عبد القادر جیلانی کو آواز دیتا ہے تو وہ انگریزی میں پکارے گا، پیر صاحب کی زبان تو عربی تھی۔ میں اردو میں بولوں گا، آپ لاہور میں پنجابی میں بولیں گے، پیر صاحب کو تو پنجابی نہیں آتی تھی۔ ہاں، بلے شاہ کو آپ پنجابی میں بولیں گے وہ سمجھے گا، لیکن اس کو اگر آپ انگلش میں بولیں گے بلے شاہ بھی نہیں سمجھے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں اللہ نے سکھلائی ہیں وہ یا تو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، رب سے شروع ہوتی ہیں، اللہم سے شروع ہوتی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے جب بھی جس نے بھی مانگا وہ ڈائریکٹ اسی اللہ سے مانگا، بغیر کسی وسیلے اور بغیر کسی سبب کے۔ ہاں، اگر آپ اپنا وسیلہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ نیکی تیرے لیے کی تھی، اگر تجھے قبول ہے تو اس کے بدلے میرا یہ کام کر دے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کی مثالیں حدیث میں